أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فبما أغويتني کہنے لگا اس وجہ سے کہ جو تو نے گمراہ کیا ہے مجھ کو. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ تو میں ضرور بیٹھوں گا ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر. ابلیس نے کہا کہ چونکہ اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے اس لیے میں آدم کی اولاد کے ورغلانے کے لیے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا. ابلیس کی شیطنت اور مکاری دیکھیے کہ اس نے ساری ذمہ داری اپنی گمراہی کی اللہ پر ڈال دی. گویا کہ وہ جبری بن گیا، جبریہ والا عقیدہ اس نے اختیار کر لیا اور اپنے اختیار کی مکمل طور پر نفی کر دی اور کہا جی جو کچھ ہوا ہے یہ سب اللہ نے کیا ہے، میرا اس میں کوئی دخل نہیں. یہ وہی عقیدہ ہے جو کفار مکہ کا تھا کہ لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا، کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے نہ ہمارے باپ دادے کرتے. جبریہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر اللہ کسی کو ہدایت دینا چاہے تو دے سکتا ہے، انسان تو مجبور محض ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے اختیار دے کر بھیجا ہے. اور ابلیس نے بھی وہی عقیدہ اختیار کیا جبریہ والا اور کہنے لگا کہ میں آدم اور اس کی اولاد کو سیدھے راستے سے بھٹکا کے چھوڑوں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم پھر میں ضرور آؤں گا ان کے پاس ان کے آگے سے، وَمِنْ خَلْفِهِمْ اور ان کے پیچھے سے، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ اور ان کی دائیں طرفوں سے، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ اور ان کی بائیں طرفوں سے، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ اور تو ان کی اکثریت کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا. انسان کے آگے آخرت ہے، اس کے پیچھے دنیا ہے، اس کی دائیں جانب اس کا دین ہے اور اس کی بائیں جانب گناہ ہے اور لذات دنیا ہے. تو اس نے کہا کہ میں ان کو آگے سے گمراہ کروں گا، یعنی ان کو یہ سمجھاؤں گا کہ آخرت کوئی چیز نہیں، جنت جہنم کوئی چیز نہیں، حساب کتاب کچھ نہیں ہونا، بس یہی دنیا کی زندگی ہے، اسی میں مزے کر لو. اور پیچھے سے میں انہیں اس طرح گمراہ کروں گا کہ میں انہیں دنیا مزین کر کے دکھاؤں گا اور میں کہوں گا دیکھو یہ دنیا کتنی لذیذ ہے، کتنی خوبصورت ہے، کتنی مزیدار ہے، تم اس دنیا سے فائدہ اٹھا لو اور اس میں جتنا بھی دنیا کی لذتوں سے مستفید ہو سکتے ہو جاؤ. اور دائیں جانب سے وہ گمراہ اس طرح کرتا ہے کہ انسان کے دین کو اس پر مشتبہ کر دیتا ہے اور دین کو بے وقت بنا دیتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ دین کی کوئی ضرورت نہیں اور دنیا ہی سب کچھ ہے. اور بائیں جانب سے اس طرح کہ وہ گناہوں کو لذیذ بنا کر انسان کے سامنے پیش کرتا ہے اور گناہوں کو مزین کر کے اور اللہ کی نافرمانی کو خوبصورت بنا کر انسان کے سامنے پیش کرتا ہے. اس نے کہا میں یہ چاروں طریقے اختیار کروں گا. اب یہاں آ کے وہ قدری بن گیا اور اس نے کہا جی
تقدیر کا بالکل ہی انکار کر دیا اور کہا جو کروں گا میں کروں گا اور میں کوشش کروں گا اور محنت کروں گا اور تیرے بندوں کو آدم کی اولاد کو میں سیدھے راستے سے بھٹکا کر رہوں گا۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا اللہ نے فرمایا نکل جا اس میں سے مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا۔ اللہ نے فرمایا نکل جا اس میں سے مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا۔ لمن تبعک منہم جو کوئی ان میں سے تیری پیروی کرے گا، جو کوئی ان میں سے تیری پیروی کرے گا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ تو میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو تم میں سے سب کے ساتھ، تو ضرور میں بھر دوں گا جہنم کو تم میں سے سب کے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم اپنی کوشش کرو اور میں بھی اس بات کا تمہارے سامنے عہد کرتا ہوں کہ میں ان سب کو جو آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تیرے پیچھے چلیں گے ان سب کو جہنم میں جمع کروں گا اور ان کو عذاب علیم سے دوچار کروں گا۔ مذموم اور مذموم دونوں کا ایک ہی معنی ہے، لیکن مذموم میں معنی کی شدت ہے، یعنی ذلیل کیا ہوا اور دھتکارا ہوا، دربار سے نکالا ہوا، دفع کیا ہوا۔ اللہ نے فرمایا جاؤ آج سے تمہاری پوزیشن یہ ہے کہ تم ذلیل و خوار ہو اور تم اللہ کی بارگاہ سے دھتکارے ہوئے ہو، اور جو کوئی تیرے پیچھے لگ جائے گا وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ اور اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا پس تم دونوں کھاؤ جہاں سے چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ اور نہ قریب جانا اس درخت کے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ بس تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو۔ پہلے آدم علیہ السلام اکیلے تھے، پھر اللہ نے ان کی بائیں پسلی سے سیدہ حوا کو پیدا کیا اور نہایت حسن و جمال میں وہ یکتا تھیں، اور آدم علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ میں تمہاری بیوی ہوں اور اللہ نے مجھے آپ کے ساتھ ہی جنت میں رہنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو دونوں خوش و خرم جنت کی نعمتوں کے اندر رہنے لگے اور جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے لگے اور مزے کرنے لگے، لیکن اللہ نے ایک ہدایت بھی جاری فرما دی، تو میں کہ ساری جنت تمہارے لیے حلال ہے لیکن یہ ایک درخت تمہارے لیے حرام ہے، اس کے نزدیک نہیں جانا۔ اگر اس کے نزدیک چلے گئے تو تم اپنے آپ سے ناانصافی کرنے والے بن جاؤ گے اور اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والے بن جاؤ۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ پس وسوسہ ڈالا ان دونوں کو شیطان نے، لِيُبْدِيَ لَهُمَا تاکہ ظاہر کر دے ان دونوں کے لیے، مَا بُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا جو چھپائی گئی تھی ان دونوں سے ان کی شرمگاہیں،
وقال ما نهاكما ربكما، وقال ما نهاكما ربكما، اور کہنے لگا تمہیں نہیں منع کیا تمہارے رب نے، اور کہنے لگا تمہیں نہیں منع کیا تمہارے رب نے، عن هذه الشجرة، عن هذه الشجرة، اس درخت سے، اس درخت سے، الا ان تکونا ملکین، الا ان تکونا ملکین، مگر اس لیے کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ، اور اس لیے کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ، او تکونا من الخالدین، او تکونا من الخالدین، یا کہیں تم دونوں اس میں ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ یا تم دونوں اس میں ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ شیطان کا کام ہے وسوسہ ڈالنا۔ شیطان کسی کو ہاتھ سے پکڑ کر برائی کی طرف نہیں لے جاتا، بلکہ دل میں ایک خیال ڈالتا ہے کہ یہ کام کر لو تو تمہارے لیے اچھا ہے، پھر اگر انسان اس خیال پر عمل کرنے لگ جائے تو نقصان اٹھاتا ہے، اور اگر اس خیال کو جھٹک دے اور اللہ کو یاد کرنے لگ جائے تو شیطان کے وسوسے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان ایک مکھی کی سونڈ کی طرح انسان کے دل پر اپنی ضربیں لگاتا رہتا ہے اور اس کو آہستہ آہستہ اس بات کی طرف قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ بڑا اچھا کام ہے، یہ کر لو، حالانکہ وہ کام اچھا نہیں ہوتا۔ پھر اگر وہ اللہ کا ذکر کرے تو شیطان دور ہو جاتا ہے، اور جب غافل ہو جائے تو پھر شیطان واپس آ کر اپنا حملہ دوبارہ شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے شیطان کے حملے سے محفوظ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ہمہ وقت اللہ کے ذکر میں مصروف رہے اور ہر وقت اللہ کو یاد رکھے اور شیطان کی چالوں سے خبردار رہے۔ تو شیطان نے سیدنا آدم اور اماں جی حوا سے کہا کہ دیکھ جی میں آپ سے پہلے اس جنت میں رہتا ہوں اور یہاں کی تمام چیزوں کے خواص سے مجھے بڑی واقفیت ہے، میں جانتا ہوں کہ جس درخت سے اللہ نے آپ کو منع کیا ہے اس درخت کو کھانے سے آدمی یا تو فرشتہ بن جاتا ہے یا پھر ہمیشہ ہمیش جنت میں رہتا ہے اور کبھی یہاں سے نکلنے والا نہیں ہوتا۔ آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ وہ دونوں شیطان کے چکمے میں آ گئے اور اللہ کے اس حکم کو بھول گئے جو اللہ نے فرمایا تھا کہ اس درخت کے نزدیک نہیں جانا۔ تو جیسے ہی وہ شیطان کے دھوکے میں آئے تو انہوں نے وہ درخت کھا لیا اس میں سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس کی سزا فوری طور پر دی اور ان کو بے لباس کر دیا گیا اور جنت سے نکال دیا گیا۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور بار بار ان کے سامنے قسمیں کھائیں کہ یقیناً میں تم دونوں کے لیے بڑا خیر خواہ ہوں۔ سامنے بار بار قسمیں کھائیں کہ بے شک میں تمہارے لیے بڑا خیر خواہ ہوں۔ قاسم یہ باب مفاعلہ سے ہے، یعنی مقاسمہ سے، اس میں دونوں طرف سے کام میں شمولیت ہوتی ہے، لیکن آدم علیہ السلام نے تو کوئی قسم نہیں کھائی تھی، اس لیے اس کا معنی ہوگا مبالغے کا کہ شیطان نے بار بار قسمیں کھائیں اور ان کو یقین دلا دیا کہ یہ جو درخت ہے یہ آپ کے فائدے کے لیے ہے، نقصان کے لیے نہیں ہے، آپ اس کو کھا لیں تو مزے کریں گے، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ترجمہ ایک بار بولو۔ قال فبما اغويتني، قال فبما أغويتني،
ابلیس نے کہا کہ اس وجہ سے کہ آپ نے مجھے گمراہ کر دیا ہے ابلیس نے کہا کہ اس وجہ سے آپ نے مجھے گمراہ کر دیا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ وَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ تو میں یقیناً ضرور بیٹھوں گا ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر میں یقیناً ضرور بیٹھوں گا ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ پھر میں ضرور آؤں گا ان کے پاس ان کے سامنے سے پھر میں ضرور آؤں گا ان کے پاس ان کے سامنے سے وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ اور ان کی پچھلی جانب سے اور ان کی پچھلی جانب سے وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ اور ان کی دائیں طرفوں سے اور ان کی دائیں طرفوں سے وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ اور ان کی بائیں طرفوں سے اور ان کی بائیں طرفوں سے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ اور تو ان کی اکثریت کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا اور تو ان کی اکثریت کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا اللہ نے فرمایا نکل اس سے ذلیل کیا ہوا دھتکارا ہوا اللہ نے کہا ہے اس سے ذلیل کیا ہوا دھتکارا ہوا لمن تبعک منہم لمن تبعک منہم جو شخص ان میں سے تیرے پیچھے چلے گا جو شخص ان میں سے تیرے پیچھے چلے گا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ تو ضرور بھر دوں گا میں جہنم کو تم سب میں سے وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ اور اے آدم رو تو اور تیری بیوی جنت میں اور اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا پس تم دونوں کھاؤ جہاں سے چاہو بس تم دونوں کھاؤ جہاں سے چاہو وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ اور نہ قریب جانا تم دونوں اس درخت کے اور نہ قریب جانا تم دونوں اس درخت کے فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ پس تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ پس وسوسہ ڈالا ان دونوں کو شیطان نے وَسْوَسَ ڈالا ان دونوں کو شیطان نے لِيُبْدِيَ لَهُمَا لِيُبْدِيَ لَهُمَا تاکہ ظاہر کر دے ان دونوں کے لیے تاکہ ظاہر کر دے ان دونوں کے لیے مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا جو چھپائی گئی تھی ان دونوں سے جو چھپائی گئی تھی ان دونوں سے من سوآتِهِمَا من سوآتِهِمَا ان کی شرمگاہیں ان کی شرمگاہیں وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا اور کہنے لگا نہیں منع کیا تم دونوں کو تمہارے رب نے اور کہنے لگا نہیں منع کیا تم دونوں کو تمہارے رب نے عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ اس درخت سے اس درخت سے إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ مگر اس لیے کہ تم دونوں کہیں فرشتے نہ بن جاؤ مگر اس لیے کہ تم دونوں کہیں فرشتے نہ بن جاؤ او تکونا من الخالدین اور تکونا من الخالدین یا تم دونوں ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ یا تم دونوں ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ وقاسمہما وقاسمہما اور بار بار ان کے سامنے قسمیں کھائیں اور بار بار ان کے سامنے قسمیں کھائیں انی لکما لمن الناصحین انی لکما لمن الناصحین یقیناً میں تم دونوں کے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں یقیناً میں تم دونوں کے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں
وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.